یا نون لیگ کے ساتھ اگر وہ شہباز شریف کو لینینسی دکھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ تو وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. ابھی کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوئی ہے یعنی کہ نون لیگ کی. آپ پچھلے سے پچھلے شو کی بات کر رہے ہیں. پچھلے شو میں تو زبیر صاحب خود ہمیں یہ کہہ رہے تھے. نہیں لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے. یہ زبیر صاحب بھی صحیح نہیں تھے اور اس سے پہلے سے تو بٹ صاحب اس کی وضاحت کریں گے کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے اس وقت پی ایم ایل نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میرا یہ کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ ہلکا ہاتھ رکھنا چاہتی ہے. وہ خاص کر شہباز شریف صاحب کو لیوے دینا چاہتی ہے, لینینسی دینا چاہتی ہے کل کے لیے اگر کوئی کوپریشن ہے یا ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے, یعنی کہ کل جب ایک بار پھر سے مشکل وقت آئے کہ جب ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چلنے کے خطرے میں ہو تو پھر واپس کوئی مورا ہونا چاہیے. اب یہ بٹ صاحب بتائیں گے کہ میرا تو شروع سے یہی کہنا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. جی بٹ صاحب. صحیح. وہ بڑا آپ کے وہ بات سے وہ ایک پوائنٹ میں مس کر گیا تھا. ہم وہ اچھا ہوا آپ نے ذکر کر دیا. جو لینینسی ہے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کے لیے, وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ بڑا اچھا فرینڈلی ہے, لونگ ہے, اس سے تھوڑی سی زیادتی کوئی تیسرا کر لیتا ہے, یعنی خان صاحب اگر ان کے یا نیب کر لیتا ہے کہ انہیں جیل میں رکھتے ہیں, تو پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہاں, اب جب وہ باہر آتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکل دیکھی ہے, لہٰذا اب آپ تھوڑا سا آپ کی ہوا بدلی ہونی چاہیے, بہتر موسم دنوں کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک جائیں اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آ کے اپنا کاروبار سنبھالیں. تو اس لیے صرف اتنا ہی تھا ان کے لیے, باقی کوئی اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی. خان صاحب بالکل ابھی بھی اسی طرح مضبوط ہیں, ان کے ساتھ ہیں سارے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ذہن میں یہ ضرور ہے کہ وہ تیاری چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ 2018 میں جیسے وہ نہیں آ سکے اور بلکہ رگڑا لگا, وہ اب 2023 میں یا جب الیکشن ہو وہ ایسے نہ ہو. ہم کم از کم صلح صفائی سے چلیں اور نیوٹرل اگر ہوں تو ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے. یہ کوشش ضرور ہے, لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں گے ابھی 2 سال پڑے ہیں ماحول کے مطابق. فی الحال عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ پوری طرح مضبوط ہیں, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ان کی وجہ سے بزدار صاحب بھی سکون میں ہیں. اور بزدار صاحب کو تو بلکہ سمجھے کہ مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ رکھا ہوا. میاں محمد نواز شریف صاحب انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں پی ایم ایل نون کے. مریم نواز ان کی ایئر اپیرنٹ نظر آتی ہیں اور شہباز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور میاں صاحب کے بہت لائلسٹ ہیں, اور ہم نے اوور دی ایئرز دیکھا ہے کہ انہوں نے ساتھ میاں صاحب کا بشمول آج کے کبھی چھوڑا نہیں ہے. لیکن جو لیگیسی ہے میاں صاحب کی اور جو میاں صاحب کی سوچ ہے, سیاسی سوچ ہے, وہ اس کی ترجمانی جو ہے وہ مریم نواز کرتی ہیں. اور اگر آگے یہ سوال کہ ووٹ کو عزت ملنی ہے, حکمرانی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز نے کرنی ہے, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروانی ہے, تو اگر تو یہی لیگیسی چھوڑ کے میاں صاحب جانا چاہتے ہیں تو پھر مریم نواز کو کہیں نہ کہیں ان کو لیڈر بنانا پڑے گا. اگر پاور میں ہی آنا ہے تو زیادہ آسانی اور زیادہ جلدی سے شہباز شریف کی سوچ شاید پاور میں لا سکتی ہے پی ایم ایل نون کو. تو آپ کے خیال سے یہ آگے پی ایم ایل نون کس طرف جاری ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو امپلائمنٹ ہے نا 1-2 پنچ کی, کہ جب مجھے مفاہمت کرنی ہو شہباز شریف, جب مجھے ایجیٹیشن کرنی ہو اور متحرک کرنا ہو پبلک کو اور ورکر کو تو مریم نواز. کیونکہ کل کو یہ تو نہیں آپ چاہیں گے نا کہ شہباز شریف کو کبھی بھی ایئرپورٹ کا راستہ نہ ملے, وہ تو آئی تھنک اب ریورسیبل ہو گیا ہے. اور مریم نواز جو ہے وہ ہمیشہ ایجیٹیشن موڈ میں رہے, کیونکہ ان کو بھی آگے جا کے اگر میاں صاحب کی جگہ لینی ہے تو ان کی بھی تربیت جو ہے وہ ابھی ہو رہی ہے اور انہیں ہر طرح سے لیڈر بننے کا پھر موقع ملنا چاہیے. تو یہ جو 1-2 پنچ پہ ہم لمیٹڈ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز کے رول کو, آپ کا نہیں خیال کہ یہاں کہیں میاں صاحب کو چاہیے کہ کچھ تھوڑا مریم نواز کو یہ آگے پیچھے جو دونوں کے کبھی دونوں کیوں نہیں آگے آ سکتے؟ کوئی ایسی بات تو پرابلم تو نہیں ہے نا کہ ایک پیچھے ہو تو دوسرا آگے ہو, پھر دوسرا پیچھے ہو تو اگلا آگے ہو. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر, ایک بات تو کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا موقف اس لیے ایک اور بڑی دلیل ہے. دوسری طرف اگر مریم نواز یا میاں صاحب یا ان کے لائک مائنڈیڈ کا موقف مضبوط کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ
جو اگر چلیں ہم حکومت یا اس کی طرف تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں ہمارا ایشو نہیں ہے، تو دوسری جانب کیسز ہیں یا جیلیں ہیں تو وہ بھی تو 3 سال ہم نے دیکھ لی، یعنی ان کا کہنا ہے کہ سختیاں برداشت ہم کر چکے ہیں. اس لیے اب شہباز شریف کس بات پہ کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی اس کا حصہ ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو کون سی ڈیل، میں تو جیل سے آیا ہوں، تو اس لیے وہ ان کا موقف اس طرح مضبوط نہیں ہے. دوسرا صرف ایک چیز ہے کہ اگلا الیکشن اور حکومت، یا تو پھر میاں صاحب یہ قربانی انہیں دینی پڑے گی، وہ یہ تیار رہیں کہ وہ اسی طرح وہ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، تو پھر حکومت جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس طرح تو مشکل ہی ملی ہے سیدھا، یعنی آپ بغیر کسی سے کوئی صلح صفائی کے. تو یہ ایک چیز واحد ہے کہ الیکشن کے قریب شاید شہباز شریف جو ہیں ان کا موقف اس حد تک وہ منانے میں کامیاب ہوں کہ ہمیں زیادہ نہیں اس طرح لڑائی میں ہی ہر وقت نہیں رہنا، اگلی حکومت بھی ایسے دوسری طرف چلی جائے گی، بٹ ہمیں صاحب لیکن اب میرا تھوڑا کہنا صلح یہ کی ہے طرف کہ جانا ہے. آپ کو اس پوزیشن میں لانے والی تو مریم صاحبہ ہے نا، تو جب پھل لگتا ہے تو ان کو پیچھے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی تو پھر بات نہیں بنتی نا. اگر آگے انہوں نے لیڈر بننا ہے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جب آپ کنٹینر پہ چڑھ کے تقریریں دینی ہوں صرف تو ہی ان کو آگے لائیں.